اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہمارے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں تو اس کے مطابق ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو اسلام اور شریعت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے اب دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ جس میں جو مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنت الکبر والدین والخلول، یعنی ترجمہ ہے جس کی جان اس حال میں نکلی کہ وہ تین چیزوں سے پاک ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 خیانت۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور نمبر 2 قرض، یعنی کسی سے ضرورت کے ٹائم قرض لے لیا اور پھر اس کو واپس کرنے کا نام نہ لیا، اور یہ نیت کر کے قرض لیا کہ ہم اسے لے لیں سے واپس نہیں کریں گے۔ تو جس انسان کے اوپر قرض ہوگا یا تکبر وہ کرے گا۔ نمبر 3 خیانت کرے گا، یعنی پہلی حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی خیانت کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہ تیسری بات خیانت کی ہے۔ تو خیانت جان کی، مال کی، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، بات کی، تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم باتوں میں خیانت تو نہیں کر رہے، ہم نے قرض لے کے بھول تو نہیں گئے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں قرض اگر لے رہا ہوں تو اس کو جلد ہی واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اسے قرض دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ لینا بھی پڑ جائے تو ہم اس نیت سے لیں کہ ہم اس کو جلد از جلد واپس کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں کرے گا اور پھر وہ قرض دینے میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ دیکھیں پردہ پوشی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں وہ اگر پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں مخفی طریقے سے، اور اس کی پردہ پوشی بھی رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بندہ یا بندی توبہ بھی کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم نے اس کی گناہ کو جو ہم نے دیکھا تھا اس کو کسی کو بتایا بھی نہیں، پردہ پوشی کر لی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں، جو پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، جو ذلت کا باعث بن سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہماری غلطیوں سے کو بھی پردے میں رکھیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خاص طور پہ قیامت کے دن جس وقت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے جو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو ہر وہ غلطی جس سے ہمیں شرمندگی کا خطرہ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو چھپا لیں گے، کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے تاکہ ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی کی غلطی کا پتہ چل بھی جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا سمجھاتے ہوئے، اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس چیز کو صیغہ راز میں رکھیں کہ کسی کو اس کی غلطی ہم نہ بتائیں۔